سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک تھے اس وقت تک ہو سکتی تھی، لیکن آپ جب پردہ فرما گئے تو اب دین کے سارے کام پکے ہو گئے، اب دین کے سارے کام پکے ہو گئے۔ اب کتنا بڑا ولی کیوں نہ ہو، کتنا بڑا پہنچی ہوئی ہستی کیوں نہ ہو، وہ آ کر دین کا کوئی حکم اپنے طرف سے بڑھا کر دے، ہم عزت کے ساتھ اس کو رد کر دیں گے کہ یہ بدعت ہے، ہم عزت کے ساتھ اس کو رد کر دیں گے کہ شیخ صاحب، مولانا صاحب، آپ تو بڑے پیر ہوں گے اپنی جگہ، لیکن آپ نے جو کام کیا ہے یہ غلط ہے، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے، سنت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، ہم عزت کے ساتھ اس کو رد کر دیں گے۔ اور آج تک کرتے آئے ہیں، بڑے بڑے علماء نے بڑے بڑے چیزیں شروع کی تھی، لیکن بعد کے علماء جو ان سے چھوٹے درجے میں تھے انہوں نے عزت کے ساتھ اس کو ریجیکٹ کر دیا کہ یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے۔ تو یہی ایک مثال یوں سمجھیں کہ نماز کے بعد کی دعا کو ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر اس کو کوئی ضروری سمجھتا ہے تو یہ بدعت ہے۔ آپ کہیں گے کہ فلاں کر رہے ہیں، اتنے بڑے عالم کر رہے ہیں، اتنے بڑے شیخ کر رہے ہیں، اتنے بڑے مرشد کر رہے ہیں، اتنے بڑے پیر کر رہے ہیں، ہم کہیں گے کہ آپ کے پیر بڑے صاحب ہوں گے، آپ کے شیخ بڑے صاحب ہوں گے، آپ کے مفتی، آپ کے قاضی بڑے صاحب ہوں گے، لیکن ان کی یہ بات قرآن و سنت کے خلاف ہے، عزت کے ساتھ ہم اس کو رد کرتے ہیں، یہ بدعت ہے۔ یہ گٹس آپ کے اندر ہونی چاہیے قرآن و سنت کے حوالے سے، یہ ہمت آپ کے اندر ہونی چاہیے قرآن و سنت کے حوالے سے۔ ہم تو جبرائیل کی بات کر رہے ہیں، یہ پیر صاحب کون سے ہیں؟ ہم تو جبرائیل امین کی بات کر رہے ہیں کہ وہ اگر اتر کر آ جائیں اور کچھ کہیں تو آپ نہیں مانیں گے۔ آپ کے پیر صاحب کون سی بات ہے؟ آپ کے مفتی صاحب اور آپ کے قاضی صاحب کا کیا درجہ ہے؟ تو اس لیے میرے بھائیوں، قرآن و سنت اصل ہے، اس کی تعلیمات ہی فائنل ہیں، اس کے بعد کوئی بھی نئی چیز ہوگی ہم ڈنکے کی چوٹ پر کہیں گے یہ بدعت ہے، کوئی مانے نہ مانے وہ اس کی جھڑتی وہ آخرت میں دے لے گا، ہم ڈنکے کی چوٹ پر کہیں گے کہ صاحب رک جاؤ، آپ یہ بدعت کا کام کر رہے ہیں۔ اب کوئی دلیل لائے، ہمارے دادا کے زمانے سے چل رہی ہے، ہمارے پردادا کے زمانے سے چل رہی ہے، ہمارے فلانے شیخ کر رہے ہیں، ہمارے فلانے مفتی صاحب کر رہے ہیں، یہ سب چیزیں کوئی دلیل نہیں ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول دلیل ہیں۔